السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 22 نیوز پروگرام حقیقت میں۔ آج ہم موجود ہیں شیر گڑھ میں آج ہم آپ کو دربار شریف حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ المعروف حضرت سید داؤد بندگی کرمانی ہیں، ان کے مزار شریف پہ ہم آج موجود ہیں اور آپ کو دربار شریف کا وزٹ کروائیں گے اور دربار شریف میں جو تزئین و آرائش کا کام جاری ہے اس کے بارے میں بتائیں گے، اور جو بھی یہاں کی صورتحال ہے وہ ہم آپ کو آج لائیو دکھائیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ اس وقت ہم موجود ہیں جی دربار شریف کے احاطہ میں۔ آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ اپنے علم کے مطابق تقریباً 550 سال پرانا یہ عظیم و شان عمارت بنی ہوئی ہے جی۔ تو اس کی تزئین و آرائش جو ہے وہ بھی ہم آپ کو اندر دربار شریف کے احاطہ کی جو ہے نا، احاطہ سے اندر جا کے نا دربار شریف کی جو تزئین و آرائش ہوئی ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو تفصیلاً دکھائیں گے۔ یہاں پہ جو ایک سب سے بڑی بات ہے نا، وہ نقش پا ادھر نصب ہے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، اور وہ اس جگہ پہ جو ہے نا اس کی تنصیب کی ہوئی ہے، اور پورے ملک اور پوری دنیا سے لوگ جو ہے نا وہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور زیارات کرتے ہیں۔ حضرت سید داؤد بندگی کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں، لقب ہے نا ان سے جو ہم آپ سے مخاطب ہے، تاکہ آپ بخوبی جان سکیں کہ ہم اس وقت شیر گڑھ میں موجود ہیں۔ حضرت سید داؤد بندگی کرمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کرمان سے تشریف لائے تھے۔ سید پور میں جو ہے نا ان کا آبائی گھر تھا۔ یہاں سے انہوں نے جو ہے نا اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے نا حاصل کی اپنے چچا سے، جن کا نام حضرت رحمت اللہ شاہ ہے۔ ان کا مزار بھی ادھر ہے، ہم ان کی بھی آپ کو جو ہے نا وہ لے کے چلتے ہیں ادھر بھی۔ لیکن وہاں پہ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم، دینی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اس شریف میں چلے گئے، یہاں پہ جو کہ اس شریف کا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس شریف جو ہے نا وہ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتا ہے علم میں، جہاں پہ اولیاء اللہ تعلیم حاصل کرتے تھے، بلکہ وہ پوری دنیا کا ایک محور بنا ہوا تھا کہ جہاں پہ علم حاصل کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے۔ وہاں سے علم حاصل کر کے جب واپس آئے تو ست گھرا، جو کہ شیر گڑھ سے تقریباً 20 کلومیٹر یا 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ آپ نے اپنا گھر، وہیں پہ آپ کی جو ہے نا وہ آپ نے شادی کی، نکاح کیا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کی ڈیوٹی لگ گئی شیر گڑھ میں۔ شیر گڑھ میں آ کے آپ نے یہاں پہ پڑاؤ ڈالا، یہاں پہ آپ نے اپنی رہائش اختیار کی۔ تو آپ کو ایک خاص بات بتاتے چلیں کہ یہاں پہ انہوں نے سینکڑوں کے حساب سے لوگوں کو مسلمان کیا۔ آج بھی لوگ جو ہے نا اس چیز کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ ایک پاک ہستی ہے، اولیاء اکرام ہے، جن کی بدولت یہاں کے لوگوں کو ایک شعور حاصل ہوا۔ ہم آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا یہاں پہ ہم اگر اس کا ذکر نہ کریں تو یہ ہمارے لیے معیوب ہوگا کہ برسوں پرانی یہ عظیم و شان عمارت تعمیر کی ہوئی ہے، جو کہ ایک فنی تعمیر و ترقی کا ایک نادر نمونہ ہے، لیکن یہاں پہ محکمہ اوقاف کی طرف سے جو ہے نا وہ خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ محکمہ اوقاف جو کہ یہاں سے ہر ماہ، یا کہ اگر آپ آگے چلے جائیں 13 مارچ کو یہاں پہ جو عرس مبارک ہوتا ہے، عرس مبارک میں تقریباً لاکھوں کے حساب سے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، زائرین بھی ہوتے ہیں، مریدین بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ جو آتے ہیں، جو ادھر چندہ ڈالتے ہیں دربار شریف میں، وہ کروڑوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہاں پہ بات کی جائے نا پیسہ خرچ کرنے کی، محکمہ اوقاف کی طرف سے بہت کنجوسی کی جاتی ہے، یہاں پہ پیسہ اتنا خرچ نہیں کیا جاتا۔ ایک بات اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت تقریباً آج سے 2-3 ماہ پہلے یا 4 ماہ پہلے ہمارے علاقہ کے لوگوں نے، سیاسی لوگوں نے بھی ایک کاوش کی، سماجی تنظیموں نے بھی ایک کاوش کی، اور جن کا نام اگر میں نہ لوں تو وہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ سیدہ جگنو محسن کرمانی صاحبہ، جو کہ سابقہ MP ہیں، سینئر صحافی ہیں، شیر گڑھ سے ان کا تعلق ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ ان کی کاوش سے یہاں پہ تقریباً 2 کروڑ روپے کا فنڈ منظور کیا گیا، تو وہ فنڈ، اس کا افتتاح بھی یہاں پہ ہوا، اور فنڈ جو ہے وہ یہاں پہ کام شروع ہو گیا دربار شریف کا۔ دربار شریف میں کام شروع ہونے کے چند ماہ بعد پتہ نہیں کیا وجوہات بنی کہ ٹھیکیدار نے کام روک دیا۔ میں آپ کو دکھاؤں گا مختلف فوٹیج میں جو ہماری اسکرین پہ چلیں گی، کہ دربار شریف کے جس حصے کا کام ہوا اس کے بعد جو کام رک گیا۔ تو یہ ایک ایسی عمارت ہے جس کا ثانی پاکستان میں نہیں ہے،
یہ ایک خوبصورت نقش و نگار کے ساتھ اور ایک بہترین فن و تعمیر کے ساتھ یہ عمارت تعمیر کی گئی. تو اگر اس پہ توجہ نہ دی گئی تو یہ ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، اور اس دربار شریف کے ساتھ جو ہے نا یہ نا انصافی ہوگی محکمہ اوقاف کی. میں آپ کو فوٹیج میں مختلف حصے جو ہے نا وہ ہماری اسکرین پہ چل رہے ہیں، وہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہاں پہ جو ہے نا وہ کام رک گیا، اور کس جگہ پہ کیا کیا مقصد ہے کہ یہ اینٹیں اکھڑی ہوئی ہیں ابھی تک، یہ کام کیوں نہیں شروع ہو سکا. اس پہ نوٹس دلانے کے لیے ہم نے آپ سے جو ہے نا یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ آپ محکمہ اوقاف تک جو ہے نا ہماری یہ آواز پہنچے، اللہ حکام تک یہ ہماری آواز پہنچے، اور جو فنڈ منظور ہوا تھا اس کا جو ہے نا جیسا کہ سیدہ جگنو محسن کرمانی صاحبہ نے کاوش کر کے یہ فنڈ منظور کروایا، اور اب دوبارہ کوشش کر کے اس فنڈ کو جو ہے نا مکمل طور پہ لگوانے کا کام بھی اپنے ذمہ لیں، اور اس کو جو ہے نا وہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں، تاکہ ہمارے لیے یہ جو ہمارا ایک خوبصورت اور پیارا ورثہ ہے یہ ہم سے کھو نہ سکے. تو ہم یہ تو ہوگی محکمہ اوقاف کی طرف سے بات کہ انہوں نے اب تک جو کام ہے وہ کیوں نہیں شروع کروایا، اور اللہ کرے کہ ہماری ویڈیو کے بعد جو ہے نا یہ کام شروع ہو جائے تاکہ ان کے نوٹس میں جائے. تو اس کے ساتھ جو ہے نا ہم آپ کو دربار شریف کے اندرونی حصے کی طرف لے کے چلتے ہیں، جہاں پہ ہم بہترین کاریگروں نے بہترین اپنے ہاتھوں کا جو ہے نا نمونے تیار کیے ہیں، قرآنی آیات ہیں، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. سے اندر دربار شریف کی ملحقہ عمارت جو ہے جہاں پہ حضرت سید داؤد بنگی کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف ہے، یہاں پہ ہم موجود ہیں. آج اتوار ہونے کے ناطے تھوڑا سا رش کم ہے، لیکن یہاں پہ جو رش ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ اہل دیہا اور اس کے علاوہ نواحی علاقوں سے بھی کافی تعداد میں لوگ آتے ہیں. تو ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے بہت پہلے صبح کے ٹائم بنائی ہے، جہاں پہ ایک دفعہ رش ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد 10 11 12 بجے کے قریب رش دوبارہ لوگ جو ہے نا وہ جوک یہاں پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وقت ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی کہ عمارت کی جو ہے نا وہ تزئین و آرائش کیسے کی گئی، وہ آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت انداز میں جو ہے نا اس پہ نقش و نگار بنائے گئے، اور قرآن پاک کی آیات جو ہے نا وہ آپ کو ہماری اسکرین پہ نظر آ رہی ہوں گی کہ کیسے جو ہے نا وہ کاریگروں نے اپنی مہان کاراگری سے ان کو جو ہے نا وہ لکھائی کی، جس کا ابھی تک میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا شکار کہیں کسی اور جگہ پہ ہوگا. یہ دیکھیں جی یہ فارسی کے جو اشعار ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں. مقصد ہے کہ یہ سب چیزیں آپ کو دکھانے کا کہ آپ نے جو ابھی تک دربار شریف کو صرف ویڈیوز میں دیکھا ہے وہ ایک ایسے انداز میں اس کو دیکھیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کے اندر کتنی خوبصورت انداز میں نقش و نگار اور اس کی تعمیر میں کتنی خوبصورتی سے جو ہے نا وہ سب کچھ استعمال کیا گیا. آپ اس وقت جو ہے نا میرے سامنے جو ایک خوبصورت چیز موجود ہے وہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ نقش پا ہے جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہے، تو ہم اس کی بھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں. اس کے بارے میں نا جی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے علم میں آئی ہیں کہ یہ ترکی کی طرف سے تحفہ کیا گیا تھا شیرگڑھ میں دربار شریف کے لیے، تو یہ یہاں پہ منسوب ہے، نصب کیا گیا ہے. تو بہت ہی خوبصورت چیزیں جو ہے نا یہاں پہ نصب ہیں، وہ آپ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں. حضرت سید داؤد بنگی کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی ہستی ہیں جنہوں نے شیرگڑھ میں اپنا جب ڈیرا جمایا تو یہاں پہ انہوں نے لوگوں کو جو کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا ان بڑی تعداد میں لوگوں کو مشرف با اسلام کیا، اور لوگ جو ہے ان کے اخلاق سے اتنے متاثر ہوتے تھے سینکڑوں کے حساب سے لوگ جو ہے نا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے، اور شیرگڑھ میں ایک ایسا پرامن فضا قائم ہو گئی کہ جہاں پہ اگر ہم مثال دے دیں کہ شیر اور بکری ایک جگہ پہ پانی ایک ہی گھاٹ پہ پانی پی سکتے تھے، تو اس کا نام شیرگڑھ اگر ہم کہیں تو وہ بالکل غلط نہیں ہوگا.
کیونکہ یہاں پہ امن کی ایک ایسی فضا قائم کی گئی جو کہ پہلے دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ یہ تاریخی قصبہ ہے شیرگڑھ، یہ گزرگاہ تھی، بہت بڑی گزرگاہ تھی۔ لاہور سے قافلے جو ہے وہ بصیر پور تک جاتے تھے، یہاں پہ دینی درسگاہیں تھیں، یہاں پہ شیر شاہ سوری نے بھی یہاں پہ آ کے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا۔ اس کے جی اب ہم آپ کو دربار شریف کے بیرونی حصے کے متعلق بتاتے ہیں۔ یہاں پہ جب ہم وزٹ کرنے کے لیے آئے تو یہاں کا نظام ہی ہم نے ایک بدلا ہوا دیکھا کہ یہاں جب احاطے میں ہم داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ کیسے تزئین و آرائش کا کام جو جاری تھا، جو کہ 2 کروڑ روپے فنڈ جو کہ سید جگن محسن کرمانی نے ریلیز کروایا تھا، منظور کروایا تھا، وہ کام تو جاری ہو گیا تھا، لیکن پتن کن وجوہات کی وجہ سے وہ کام رک گیا۔ تو یہاں پہ ہم نے جب دیکھا تو ہم تو آئے تھے یہاں پہ ویڈیو بنانے کہ یہاں پہ جو ہے نا دربار شریف کے تزئین و آرائش دکھائیں گے لوگوں کو اور ان کو بتائیں گے کہ دربار شریف میں ماحول کتنا زبردست ہے، خوبصورت ہے، یہاں پہ زائرین جو آتے ہیں کتنے مطمئن ہو کے جاتے ہیں۔ لیکن زائرین تو آتے ہیں مطمئن بھی ہو کے جاتے ہیں، اپنی جو ہے نا وہ دعائیں بھی یہاں پہ آ کے مانگتے ہیں اللہ پاک سے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ جب عمارت کا سے ہم نے دیکھے تو وہ کافی تعداد میں خستہ حالی کا شکار تھے۔ خستہ حالی کا مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے اینٹیں اکھڑ رہی ہیں، اوپر کا حصہ جو ہے نا وہ کچھ مکمل ہوا، باقی کا حصہ جو ہے وہ ابھی تک نہیں بن سکا، وہ کن وجوہات کی تحت نہیں بن سکتا۔ ہم آپ کو بتائیں کہ محکمہ اوقاف نے یہاں پہ فنڈ جو چندے کی شکل میں لوگ دے کے جاتے ہیں دربار شریف کو، وہ کروڑوں کی جو ہے نا وہ کروڑوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ کرنسی یہاں سے محکمہ اوقاف اکٹھی کرتا ہے، لیکن لگانے کے لیے کیوں کنجوسی کی جاتی ہے یہ محکمہ اوقاف ہی ہمیں بتا سکتا ہے۔ اور ہم آپ کو یہ بتائیں کہ دربار شریف میں جب عرس لگتا ہے 13 مارچ کے عرس میں سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کے حساب سے لوگ جو ہے نا وہ پوری دنیا سے یہاں پہ آتے ہیں، اور یہاں پہ اتنا 8 دن جو ہے نا وہ دن رات اتنا رش ہوتا ہے کہ جس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ زائرین جب آتے ہیں یہاں پہ تو اگر ان کو یہاں پہ ماحول نہ ملے گا اچھا تو وہ نااہلی ہوگی محکمہ اوقاف کی، جو کہ ہم آپ کو فوٹیج میں دکھاتے ہیں کہ اندر کی عمارت جو ہے وہ کتنی خوبصورتی سے جو ہے نا وہ اس کی تعمیر ہوئی ہے، نقش و نگار کیے ہوئے ہیں، نقش و نگار جن میں آیات بھی، قرآن پاک کی آیات بھی لکھی ہوئی ہیں، خوبصورت اشعار بھی ہیں لکھے ہوئے، لیکن وہ سب ایسا ماند پڑتے جا رہے ہیں۔ اگر ان پہ توجہ نہ دی گئی تو ایک دن وہ جو ہے نا وہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے نا وہ کم ہو جائیں گے۔ اگر آپ فوٹیج میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اوپر والا حصہ کتنی خوبصورتی سے ہے بنا ہوا، لیکن نیچے والا حصہ جو ہے نا وہ خستہ حالی کا شکار ہونا شروع ہو گیا۔ اسی طرح جب ہم باہر احاطے میں تھے، جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں آپ کو، کہ احاطے میں جب ہم داخل ہوئے تو وہاں پہ ہم نے جب دیکھا کہ دربار شریف کی بنیادوں میں جو اینٹیں لگی ہوئی تھیں وہ اکھڑ چکی ہیں، اس کا ہمیں بہت دکھ ہوا، رنج ہوا۔ تو ہم آپ کو وہ فوٹیج میں دکھاتے ہیں کہ کیسے وہ اینٹیں جو ہے نا وہ اکھڑی ہوئی ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا خستہ حالی کا شکار ہے۔ دربار حضرت سید داؤد بن کرمانی رحمۃ اللہ علیہ پر دوران وزٹ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نمبردار گھرانے سے تعلق رکھنے والے نمبردار سید خورشید مسلم شاہ کرمانی مرحوم، ان کے صاحبزادے سید حسنین شاہ کرمانی۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ دربار شریف کی جو تزئین و آرائش کا سلسلہ جاری ہے اس کے بارے میں بھی یہ ہمیں آگاہ کریں، اور کن کن مراحل سے یہ دربار شریف کی تزئین و آرائش گزری ہے پچھلی۔ تو آج ہم ان سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ حاجی یاسر صاحب۔ تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، آپ یہاں پہ آئے، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں کوئی بھی سیاسی کارکن نہیں ہوں، اور نہ ہی میرا کسی سیاسی تنظیم سے یا پارٹی سے کوئی تعلق ہے۔ میں تو خاک بھائی حضور سید داؤد بن کرمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بچپن کا جب ہمارا زمانہ تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ دربار یہ حضرت سید داؤد بن کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا مخدوش حالت میں تھا۔ اندر وہ اینٹ نظر آتی تھی، چھوٹی نانک شاہی۔ پھر کرنل سید مختار حسین شاہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے اس دربار کی تعمیر و مرمت کا ذمہ اٹھایا اور اس حسین شاہکار کو حسین بنایا۔ اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر اس گھرانے سے کسی نے دلچسپی نہیں لی۔ سید مشتاق حیدر کرمانی نے یہاں پہ فرش لگوایا، لائٹنگ کا بندوبست کیا، برآمدہ تعمیر کیا، لنگر کا نظام جاری کیا، اللہ ان کو بھی غریق رحمت کرے، اس کا ثواب ان کو بھی ملے۔
تیسری یہ بات ہے کہ اس کے بعد دربار جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو بڑا مزار ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے. تو ہمارے خاندان کی جو بیٹی ہیں جو ایم پی اے بھی رہ چکی ہیں، سیدہ جگنو محسن صاحبہ ہماری بہن بھی ہیں وہ، تو پھر انہوں نے اس دربار کی تعمیر و مرمت کا ذمہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کے لیے ایک اچھی گرانٹ منظور کروائی، جس سے یہ بیبیوں کا دربار ابھی جو ہے وہ کافی کمپلیٹ ہو چکا ہے تقریباً، اور کام ابھی رکا ہوا ہے. تو یوں جو ہے وہ اس دربار کی تعمیر و ترقی میں سید مشتاق حیدر کرمانی، کرنل سید مختار حسین کرمانی اور اب سیدہ جگنو محسن اس ٹائم پہ اب وہ اس میں دلچسپی دربار کے امور میں لیتی ہیں، باقی کوئی بندہ نہیں لے رہا. میں کسی کی مخالفت میں کوئی بات نہیں کروں گا، اللہ کے ولی کے دربار پہ کھڑا ہوں. انہوں نے بہت محنت کی، اللہ اس کا ان کو اجر دے گا، اللہ ان کے صدقے ان کو کامیاب و کامران کرے. جو بھی زندگی کی وہ خواہش رکھتی ہیں، مقاصد رکھتی ہیں، اللہ ان کو ظلم بھی زندگی دے، صحت تندرستی دے. تو ابھی میری ان سے یہ پرزور اپیل ہے کہ دربار کا کام دوبارہ شروع کروائیں تاکہ یہ حسین شاہکار، یہ ہمارا جو ورثہ ہے ایک، یہ اسی طرح قائم و دائم رہے. میں بس آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے دربار کی تعمیر و مرمت میں حصہ لیا، تو میں تمام سادات اور غیر سادات کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کار فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کار فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. آپ سے اجازت چاہوں گا. بھائی یاسین بہت شکریہ، بہت نوازش، بڑی مہربانی. یہ ہماری عمارت جو ہے دربار شریف کی، یہ بہت پرانی اور معروف ترین عمارات میں شمار کی جاتی ہے. اس کی خوبصورتی جو ہے وہ ایک آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ یہ خوبصورتی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی. اگر بات کی جائے یہاں پہ رہائش کی، رہائش سے مراد میری ہے کہ جو مسافر آتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، تو ان کے لیے 2 مسافر خانے یہاں پہ بنائے گئے ہیں. 2 مسافر خانے جو بنے ہوئے ہیں، ایک مردوں کے لیے علیحدہ ہے دربار شریف کے ایک حصے میں، اور دوسرے حصے میں عورتوں کے لیے علیحدہ ہے. اگر یہاں پہ رکنا ہو مسافر عورتیں اور مردوں تو ان کے لیے علیحدہ علیحدہ انتظام کیا گیا ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ پانی کا بھی انتظام کیا گیا ہے. لیکن محکمہ اوقاف اگر اس پہ توجہ دے تو یہ عمارت پہلے کی طرح خوبصورت اپنی آب و تاب کے ساتھ لوگوں کو نظر آ سکتی ہے. اس وقت دربار شریف کے نزدیک جو سب سے قریب ترین جو رہائش ہے نمبرداران گھرانے کی، تو اس وقت ہمارے ساتھ اسی گھرانے کے ایک معروف شخصیت موجود ہیں جن کا نام سید عابد حسنین شاہ کرمانی ہے. ان سے ہم جاننے کی تھوڑی سی کوشش یہ کرتے ہیں کہ دربار شریف میں کب سے یہ کام رکا ہوا ہے اور دربار شریف میں زائرین کا کتنا آنا جانا ہے اور اس کے انتظامات کیسے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. پیر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں کے جو انتظامات ہیں دربار شریف کے وہ کیسے چلتے ہیں؟ دیکھیں ایسا بھی انتظامات تو ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس، محکمہ اوقاف کے پاس، تو آپ گائے بگائے دیکھتے ہی رہتے ہیں جو انتظام ان لوگوں کے میلے پہ ہوتے ہیں یا کوئی نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سادات کرمانی نے، اولاد حضرت داؤد بنگی کرمانی نے 22 مربع زمین دربار کے نام کروائی تاکہ کسی کو کام کروانا نہ پڑے، اس کی رینوویشن ہوتی رہے. وہ بھی کچھ لوگ قابض ہو گئے اس پہ، تو ادھر شیرگڑھ میں تھی ادھر بھی لوگ قابض ہو گئے، کوئی اس کے ٹھیکے کا نہیں علم کسی کو پتہ نہیں ہے. اور یہاں پہ جو باکس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اس میں بھی لاکھوں روپے نکلتے ہیں سالانہ، اور میلے پہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں پیسے. تو کوئی کام کا معیار نہیں ہے. ابھی بھی ان کو کروڑ فنڈ جاری کیے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے، اور کوششوں سے، شیرگڑھ کے لوگوں کی کوششوں سے، اولاد حضرت داؤد بنگی کی کوششوں سے، مریدوں کی کوششوں سے، آپ لوگوں کے تعاون سے جو آپ رپورٹنگ کرتے ہیں، وہ بھی کام ٹھپ کر دیا انہوں نے، بند کر دیا. نہ تو کوئی معیار ہے اس کا چیکنگ کا، نہ اس کا انسپیکشن کا کوئی سسٹم ہے کہ وہ اس کو کلیکٹ کیا جائے. جو بھی نمونے ادھر جو کام ہوا، جو مٹیریل لگا، وہ اس کا پیمانہ ایک ہونا چاہیے تھا. بس اسی طرح سے ہے کہ ہمیں جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، ان کی تعلیمات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، حکومت پاکستان اور جتنے بھی محکمے ہیں وہ سب کم توجہ انہی درباروں پہ دیتے ہیں جہاں سے وہ سب سے زیادہ پیسے کی کلیکشن کرتے ہیں پورے پاکستان میں. محکمہ اوقاف کی طرف سے یہاں پہ جب سے یہ کام شروع ہوا
کوئی بندہ چیکنگ کرنے کے لیے نہیں آیا یا کوئی ٹیم نہیں آئی آپ نے دیکھی ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو؟ دیکھیں یاسین صاحب، اصل میں ہوتا کیا ہے، جو ٹیمیں ہیں وہ بھی ان کی اپنی ہوتی ہیں. اب یہ پیچھے انہوں نے رینوویشن کی ہے، دیکھنے میں تو بہت اچھی لگ رہی ہے. تو اب دیکھیں اس پہ زیادہ سے زیادہ کتنا لگ گیا ہوگا، 50 20 25 60، باقی پیسوں کا نہیں پوچھنے والا کوئی بھی. اس دربار پہ دیکھیں رینوویشن جو ہوئی ہے اس پہ وہ رنگ کر رہے ہیں، جو بلکہ نیچے چونے کا، پتھر کا، دال کا، یہ جو منج ہوتی ہے وان، اس کا جو پلستر تھا وہ زیادہ بہتر تھا اس سے، وہ بھی انہوں نے اکھاڑ دیا ہے. اگر وہ 5-10 سال بعد بھی اس کا سال کا بجٹ لگائے نا تو یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بلڈنگ ہے. یہ آثار قدیمہ کے لیے بھی اور ولیوں میں بھی ایک ان کا مقام ہے. آپ نے جانا کہ جو یہاں پہ بالکل نزدیک ترین رہائش جن کی ہے نمبرداران صاحبان جو ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے وہ تسلی بخش نہیں ہو رہا. کوئی ٹیم جو ہے وہ تسلی بخش آ کے چیکنگ نہیں کر رہی. اتنا فنڈ جو ہے وہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے، اس کی کیسے تزئین و آرائش کرنی چاہیے، اس کی اثر نو جو کام شروع ہے وہ کیسے ہونا چاہیے اور اس کو کیسے پایا تکمیل تک پہنچنا چاہیے، اس پہ اللہ حکام کو نوٹس لینے کی اور فی الفور نوٹس لینے کی طرف توجہ دلوائی گئی ہے. اور ہماری اپیل نہیں بلکہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس پہ فوری ایکشن لیا جائے اور اس کا کام جلد از جلد شروع کروایا جائے اور اس کو پایا تکمیل تک بھی جلد پہنچایا جائے اور اچھے طریقے سے، اچھے میٹیریل سے اور اچھی ٹیموں سے اس کا کام کروایا جائے. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.